अस्सलाम वालेकुम। तमाम टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की न्यूज़ सुनिए उर्दू में। तो आज हमारे सामने तेलंगाना से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें हैं जो बज़ाहिर अलग अलग हैं, लेकिन जब उन्हें जोड़कर देखें तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर बनती है। हमारे पास असातिज़ा की तंजीमों की मीटिंग्स हैं, एक सरकारी अफसर की मअतली का हुक्मनामा है और पंचायत इंतखाबात का ऐलान भी है। बिल्कुल। और इन सब के बीच एक इखलाकी पैगाम भी है जो इन तमाम वाकयात को एक नए जाविये से देखने पर मजबूर करता है। अच्छा। तो आज की हमारी कोशिश यही होगी कि इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर देखें कि तेलंगाना के तालीमी और समाजी ढांचे में ये जो जिम्मेदारी का तसव्वुर है यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किन मुख्तलिफ शक्लों में काम कर रहा है। जिम्मेदारी, ये एक बड़ा लफ्ज़ है, यानी तंजीमों की जिम्मेदारी, हुकूमत की और शायद एक फ़र्द की समाजी जिम्मेदारी भी। जी तो आइए इसी जिम्मेदारी के सफ़र पर चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन तंजीमों की जो असातिज़ा की नुमाइंदगी करती हैं। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन यानी AIITA की एक अहम मीटिंग हुई है। जी, हैदराबाद में AIITA तेलंगाना ने अपने 2025 से 2028 के पॉलिसी प्रोग्राम पर एक इजलास मुनक्कद किया। इसमें यूनिट, जिला और रियासती सतह के ओहदेदारान शरीक थे। अब आमतौर पर ऐसी मीटिंग्स की कार्रवाई थोड़ी खुश्क लगती है, लेकिन अगर आप इनके मौज़ूआत को देखें तो एक वाज़ेह हिकमत अमली नजर आती है। अच्छा, वो क्या है? क्योंकि अक्सर ऐसी तंजीमों पर इल्ज़ाम लगता है कि वो सिर्फ अपने मेंबरान के हुकूक मतलब तनख्वाहों और छुट्टियों की बात करती हैं। यही तो दिलचस्प बात है। यहाँ हुकूक की बात भी हुई, लेकिन उसके साथ साथ असातिज़ा की पेशावराना तरक्की, तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और इदारों में अखलाकी अक़दार के फ़रोग़ पर भी इतना ही जोर दिया गया। अच्छा। सैयद असगर साहब ने प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर बात की, मोहम्मद फयाज अहमद साहब ने असातिज़ा को दरपेश मसाइल पर और मोहम्मद शौकत साहब ने तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने पर। यहाँ एक दिलचस्प बात नज़र आ रही है। एक तरफ तंजीम असातिज़ा के हुकूक और मसाइल की बात कर रही है और दूसरी तरफ तालीमी मेयार की बेहतरी की। अक्सर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के खिलाफ समझी जाती हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। और AITA का इन दोनों को एक साथ लेकर चलना ये जाहिर करता है कि वो असातिज़ा को मसले का नहीं बल्कि हल का एक लाजमी हिस्सा समझती हैं। मतलब कि अगर असातिज़ा मजबूत होंगे तो मेयार खुद बेहतर होगा। बिल्कुल। उनका पैगाम यही है कि अगर हम असातिज़ा को पेशावराना तौर पर मजबूत करेंगे और उनके मसाइल हल करेंगे तो तालीमी मेयार खुद ब खुद बेहतर होगा। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तंजीम के अंदरूनी इस्तेहकाम और मुस्तकबिल के लायहा अमल पर भी बात हुई, जिससे जाहिर होता है कि वो एक तवील मुद्दती विजन के साथ काम कर रही हैं। ये कागज़ पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ऐसी तंजीमें वाकई ज़मीनी सतह पर कोई तब्दीली ला पाती हैं या ये सिर्फ सालाना इजलास की बातें ही रह जाती हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब हमें उनकी एक और सरगर्मी से मिलता है। AITA ने हाल ही में असातिज़ा के लिए एक डिजिटल क्लास चैनल शुरू किया है। ओह, अच्छा। इसका मकसद उन्हें महकमा तालीम के रोज़ाना की अपडेट्स, नई पॉलिसियों और तदरीसी तरीक़ों से बाखबर रखना है। ये इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ नारे नहीं लगा रहे, बल्कि अमली तौर पर असातिज़ा की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए वसाइल भी फराहम कर रहे हैं। तो ये पेशावराना तरक्की के अज़्म का एक ठोस कदम है। जी। तो IITA एक बड़े पॉलिसी सतह के विजन पे काम कर रही है, लेकिन असातिज़ा को तो रोज़मर्रा के छोटे छोटे इंतज़ामी मसाइल का भी सामना होता है। क्या इस सतह पर भी कोई काम हो रहा है? बिल्कुल। और ये हमें एक दूसरी तंजीम TPTF यानी तेलंगाना प्रोग्रेसिव टीचर्स फेडरेशन की सरगर्मियों की तरफ ले जाता है। अच्छा। राजाना सरसिला जिला में उनके ओहदेदारान ने जिली तालीमी अफसर से मुलाकात की। उनके मुतालबात बहुत अमली और फौरी नौयत के थे। जैसे कि? उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद गलतियों की निशानदेही की, जिसकी वजह से असातिज़ा की तकर्रुरियां और तरक्कियां मुतासिर हो रही थीं। उन्होंने CCL यानी चाइल्ड केयर लीव की मंजूरी में ताखीर का मामला उठाया और एक बहुत अहम मुतालबा पैनल इंस्पेक्शन टीम के लिए वाज़ेह गाइडलाइंस का था। एक मिनट, ये पैनल इंस्पेक्शन टीम क्या होती है और इसके लिए गाइडलाइंस इतनी अहम क्यों हैं? ये बहुत अहम है। पैनल इंस्पेक्शन टीमें वो होती हैं जो स्कूलों का अचानक दौरा करके उनकी कारकर्दगी, असातिज़ा की हाजिरी और तदरीस के मेयार का जायजा लेती हैं। अच्छा। अगर इनके लिए वाज़ेह हिदायत ना हो कि उन्हें क्या और कैसे चेक करना है, तो ये मुआयना बहुत
مطلب سبجیکٹو ہو سکتا ہے، اساتذہ پر غیر ضروری دباؤ بن سکتا ہے۔ اور ان کی کارکردگی کا غیر منصفانہ جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ بالکل، تو ٹی پی ٹی ایف کا یہ مطالبہ اساتذہ کو اسی غیر یقینی صورتحال سے بچانے کے لیے ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں تنظیمیں ایک دوسرے کی تکمیل کر رہی ہیں۔ AITI پالیسی پر کام کر رہی ہے، جبکہ TPTF روزمرہ کے مسائل حل کر رہی ہے۔ جی، دونوں مل کر ایکو سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو ایک طرف یہ تنظیمیں نظام کو بہتر بنانے کے لیے باہر سے دباؤ ڈال رہی ہیں اور وسائل فراہم کر رہی ہیں، لیکن نظام کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہاں خود احتسابی یا سیلف کریکشن کا کوئی عمل موجود ہے؟ یہ سوال ہمیں کریم نگر کے ایک واقعے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، یہ احتساب کا ایک بہت واضح معاملہ ہے۔ ورنگل کے ریجنل جوائنٹ ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن نے 25 نومبر کو ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس کے مطابق کریم نگر کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر کے دفتر میں کام کرنے والے ایک سپرنٹینڈنٹ شری این نرسیما سوامی کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ایک سپرنٹینڈنٹ کو فنڈز کے غبن پر معطل کرنا یہ ایک بڑا قدم ہے۔ الزامات کیا ہیں؟ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 10ویں جماعت کے پرانے جوابی پرچوں سے متعلق فنڈز میں خورد برد کی اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ اچھا، حکم نامے میں ساتھ لکھا ہے کہ یہ معطلی فوری طور پر نافذ العمل ہے اور انکوائری مکمل ہونے تک جاری رہے گی۔ انہیں ہیڈ کوارٹر چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ خبر عام بھی ہوئی؟ جی، یہ خبر مقامی تیلگو میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتظامیہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ کیا اس طرح کی کارروائیاں عام ہیں یا یہ کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ مطلب کیا یہ صرف ایک فرد کے خلاف کارروائی ہے یا اس سے نظام کے بارے میں کوئی بڑا پیغام دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک سطح پر یہ نظام کے اندر موجود احتسابی میکانزم کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ شفافیت کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری سطح پر؟ دوسری سطح پر جب ایسی کارروائی ہوتی ہے اور اسے عوامی سطح پر رپورٹ کیا جاتا ہے تو یہ باقی سب کے لیے بھی ایک سخت پیغام ہوتا ہے کہ بدعنوانی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ نظام میں عوامی اعتماد کو بحال کرنے کی ایک کوشش بھی ہے۔ تو یہ ہوئی اندرونی احتساب کی بات، لیکن عوامی احتساب کا سب سے بڑا ذریعہ تو جمہوریت ہے، اور اس محاذ پر بھی تلنگانہ میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ بالکل، اور یہ شاید سب سے بڑی تبدیلی ہے جو براہ راست عام آدمی کی زندگی پر اثر انداز ہوگی۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے تلنگانہ میں پنچایت انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، تو تاریخیں بھی آ گئی ہیں؟ جی، یہ انتخابات 3 مرحلوں میں 11، 14 اور 17 دسمبر کو ہوں گے، اور اس اعلان کے ساتھ ہی انتخابی ضابطۂ اخلاق بھی نافذ ہو گیا ہے۔ پنچایت انتخابات کو اکثر قومی انتخابات جتنی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن ان کا مقامی سطح پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ بہت زیادہ۔ پنچایتیں مقامی حکومت کی بنیاد ہیں۔ سڑکیں، پانی، صفائی اور یہاں تک کہ مقامی اسکولوں کی نگرانی میں بھی ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو یہ احتساب کی ایک اور پرت ہے۔ بالکل، ایک طرف سرکاری افسر اپنے محکمے کو جواب دہ ہیں اور دوسری طرف مقامی نمائندے براہ راست اپنے ووٹروں کو جواب دہ ہیں۔ یہ جمہوریت کو نچلی ترین سطح تک لے جانے کا عمل ہے نا؟ تو اب تک ہم نے 3 مختلف سطحوں پر ذمہ داری کو دیکھا: تنظیموں کی ذمہ داری، انتظامیہ کی اپنے اندر احتساب کی ذمہ داری، اور اب عوام کی اپنے نمائندے منتخب کرنے کی ذمہ داری۔ یہ سب نظام کو چلانے والے بڑے پہیے۔ جی، لیکن ہمارے پاس ایک اور ذریعہ ہے جو ان سب سے ہٹ کر ان تمام نظاموں کی روح پر بات کرتا ہے۔ یہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ ہے: وہ شخص مومن نہیں جس کا پیٹ بھرا ہو جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ آپ ایک اخلاقی اور روحانی پیغام کو ان تمام انتظامی اور سیاسی خبروں سے جوڑ رہی ہیں۔ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نظام کی خرابی، چاہے وہ تعلیم میں ہو یا انتظامیہ میں، دراصل انفرادی اخلاقیات کی کمزوری کا نتیجہ ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ صرف انفرادی اخلاقیات کی کمزوری ہے، لیکن یہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ضرور ہے۔ اس حدیث میں پڑوسی کا تصور بہت وسیع ہے۔ یہ صرف وہ شخص نہیں جو آپ کے گھر کے بغل میں رہتا ہے۔ ایک استاد کے لیے اس کا شاگرد اس کا پڑوسی ہے جسے علم کی بھوک ہے۔ اچھا،
عوام اس کے پڑوسی تھے جن کے فنڈز کی حفاظت اس کی ذمہ داری تھی۔ بالکل، اس نے عوام کے اعتماد اور وسائل کو بھوکا چھوڑ دیا۔ AIDTA اور GPTF جیسی تنظیموں کے لیے تمام اساتذہ اور پورا تعلیمی نظام ان کا پڑوسی ہے۔ اگر وہ صرف چند عہدیداروں کے مفادات کا خیال رکھیں اور باقی کمیونٹی کو نظر انداز کر دیں تو وہ بھی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے۔ اور پنچایت انتخابات میں ہر ووٹر کا پڑوسی اس کا پورا گاؤں ہے۔ اگر وہ ذات، برادری یا ذاتی فائدے کی بنیاد پر ووٹ دیتا ہے اور گاؤں کی اجتماعی بھلائی کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ بھی اپنے پڑوسی کو بھوکا چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ قانون، تنظیمیں اور انتخابات اپنی جگہ، لیکن جب تک ہر فرد اپنے دائرہ کار میں اپنے پڑوسی کی فکر نہیں کرے گا، نظام کبھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جی، یہ ہمیں یاد دلا دیے کہ ہر کردار، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ایک اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے۔ ایک پالیسی بنانے والے سے لے کر ایک عام ووٹر تک ہر کوئی اس سماجی معاہدے کا حصہ ہے۔ تو آج ہم نے تلنگانہ کے حوالے سے ذمہ داری کے کئی پہلوؤں کو کھنگالا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اساتذہ کی تنظیمیں بڑے ویژن اور روزمرہ کے مسائل دونوں محاذوں پر کام کر رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ کے اندر احتساب کا عمل کیسے حرکت میں آتا ہے اور کس طرح مقامی جمہوریت عوام کو احتساب کا موقع فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ان سب کے مرکز میں ہم نے ذمہ داری کے اس بنیادی اصول کو پایا جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری ہر کارروائی کا اثر ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر پڑتا ہے، ہر سطح پر۔ بہتری کی ایک کوشش اور ذمہ داری کا احساس نظر آتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک بہت اہم سوال بھی ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان تمام سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے منظم تنظیموں کی لابنگ، حکومت کا احتساب، جمہوری عمل اور انفرادی اخلاقیات کی تلقین، ایک مؤثر تعلیمی نظام اور ایک مضبوط کمیونٹی بنانے میں سب سے بنیادی اور فیصلہ کن کردار کس کا ہے؟ کیا تبدیلی اوپر سے نیچے آتی ہے جب حکومت سخت قانون اور احتساب نافذ کرتی ہے، یا تبدیلی نیچے سے اوپر جاتی ہے جب AITF اور TPTF جیسی تنظیمیں اور عام شہری اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہیں؟ یا اصل طاقت ہر فرد کے اس ذاتی ضمیر میں ہے جس کا ذکر اس پڑوسی والی حدیث میں کیا گیا ہے؟